اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حساب درود و سلام اس ذات مقدسہ پر کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتوں نے خود درود و سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم نازل کیا اور ایمان والے لوگوں کو بھی حکم نازل کیا ہے کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو بندہ مجھ پر دن میں 100 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا بیان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ مسلم بخاری کی حدیث میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور کرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش اور جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک کیا ہوا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجودہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے بچپن ہی میں ستارے، چاند، سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ ابراہیم کا کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا جو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر وہ غروب ہو گیا اور کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا یہ میری قوم میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔
بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمینوں اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 سے لے کر 79 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین سے عین الیقین کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کو اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان اپنے والد کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید کی اور اپنے والد کو بڑے پیار محبت سے حق سمجھانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ المریم کی آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک اس میں ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 74 میں۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے تبلیغ دعوت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا، تو آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 47 تا 48 تک ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں نے اپنے پروردگار ہی کو پکارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے کہ
سورہ الشعراء آیت نمبر 86 سے لے کے 87 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے، میرے والدین اور تمام مومنین کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ صحیح مسلم بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرو گے، اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بہت بڑا بجو ہوگا، اور فرشتے اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 80 سے لے کر 81 تک اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی جس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر جس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقین میں کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے رب اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ وہ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے رب العزت کے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی جس سے میں امید رکھتا ہوں، اور وہ قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرمائے گا۔ جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کے لیے جمے ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم ضرور اپنے باپ دادا کی طرح کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا ہمارے پاس سچ مچ
تم حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے سے تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار قوم کا عید کا دن آ گیا تو وہ آپ کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ تو آپ نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ پھوڑ کر قوم کو یہ بات سمجھا دوں کہ جن بتوں کو تم عبادت میں لاتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، چونکہ اس دور میں علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستارے کی طرف دیکھ کر فرمایا میری طبیعت ناساز ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے۔ پس ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر اپنی قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم چپکے سے ان معبودوں کے پاس بت خانہ میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس آئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں گئے جہاں اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگے آئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا انہیں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا۔ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو اور سن لو۔ وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ معزز سامعین اکرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا تھا، جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے۔ اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم کو خاموش کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے اور یہ جل جائیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ وہ بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا، ہم اسے اسی طرح دردناک عذاب دیں گے، یعنی جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسی طرح اس کو سزا دیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ آخرکار لاجواب ہو کر انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک
ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے جانے کے لیے کوئی تدبیر سوچنے لگے، کیونکہ جو بھی آگ کے قریب ہوتا تھا اس کو آگ پکڑتی تھی، اور اس کی تدبیر کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا کہ اس کو دور سے پھینک دیا جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون اور امن والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام کر دیا۔ اس واقعہ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جن کے ترجمے بیان کرنے لگے ہیں کہ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم پر برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار آرام دہ بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم بخاری میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ علیہ السلام نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں حصہ لیا اور اس پر پھونکیں ماری تھیں۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مارے گا اس کے لیے 100 نیکیاں دی گئی ہیں، جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اس حدیث کو مسلم بخاری میں روایت کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، جس کا ترجمہ ہے ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام جب دشمنوں نے دھمکیاں دی کہ تمام لوگ آپ کے خلاف جمع ہو چکے ہیں تو آپ نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگ کو میری ربوبیت اور میری بادشاہت سے منتفر ہو جائیں گے، یعنی میری بادشاہت ہی یہ چھوڑ جائیں گے اور میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ آپ نے نمرود کو رب العزت کی پہچان کروائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص نمرود کے معاملہ پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین کرام، نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ نے ایک اور دلیل پیش کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اس کو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے جواب دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ باقی نہ رہا کہ جس بات کا جواب وہ دیتا۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لوگوں میں جو خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظر سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس لیے لینے جاتے تھے کہ وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ کا توحیدی باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو آپ نے اس کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا، یعنی اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیتے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوریوں میں کھانا پینا اشیاء لاتے تھے اور ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ دی اور خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی ان بوریوں کے پاس گئی تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عرض کرنے لگی کہ جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 79 سے لے کے 81 تک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نمرود جو تھا ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم کو مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی جو اس کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس نے صاف انکار کیا اور اس کا رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم علیہ السلام فرماتے ہیں جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا، کہنے لگا تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنے فوجیوں کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کی فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئی۔
ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی تہس نہس ہو گیا، بادشاہ کی ناک میں گھس کر اس کو تہس نہس کر دیا، جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعہ اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو وہ مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں یہ تمام تر واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہی تک اللہ کی توحید کی دعوت کی پیش کی، لیکن اس دعوت تبلیغ کو سوائے آپ کی بیوی اور سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ درمی دیکھی اور ان کا کفر دیکھا، کفر پر اصرار دیکھا، تو ان سے ناامید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل شہر سے ملک شام ہجرت کی، تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ مسلم بخاری کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم نے انہیں کھجوروں کا ایک چھلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا۔ واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ عرض کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ تو آخر کار حضرت ہاجرہ سمجھ گئی اور کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں نہ کھیتی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ الفاظ کہے کہ کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں پر کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو اس معاملہ کے لیے بھیجا اور ان لوگوں نے آ کر دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے۔
پھر اپنے قافلے والوں کے پاس آ کر انہوں نے بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو پانی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل یہاں اپنے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے یہاں رہائش پذیر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنی بیوی بچوں کو بھی وہیں رہنے کے لیے بلا لیا۔ اس حدیث پاک کو مسلم بخاری کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے منع کے میدان پر پہنچ گئے۔ جب آپ کو لٹایا یعنی اپنے بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا، جیسا کہ اس واقعہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کو عمر میں پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ آخرکار جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ یعنی مینڈا اس اسماعیل کے فدیہ میں بیچ دیا اور اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر جو ہے، تعریف و توصیف جو ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھی ہے، یعنی ہر نسل آنے والی جو ہے یہ ان کی خیر و تعریف کریں گی، توصیف بھی بیان کریں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سلام پہنچاتے ہوئے ہم نیکی کرنے والوں کو اس طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر رب العزت نے آپ پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ کو مزید خوش خبریوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش حضرت اسماعیل کی قربانی میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ کی دوسری بیوی سارہ جو کہ بانجھ تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن چونکہ وہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی تو آپ کی بیوی حضرت سارہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ ہود علیہ السلام کی آیت نمبر 59 سے لے کر 73 تک بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے،
اور ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم جلدی ایک بنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی حضرت سارہ جو قریب ہی کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے بیٹے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کہنے لگی، وائے حیرانی، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ بے شک اللہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں فرشتوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان ابراہیم کے پاس آئے تو انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر وہ مہمانوں کو پیش کیا۔ ان کے نہ کھانے پر ان سے پوچھا، تم کیوں نہیں کھاتے؟ پس اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا تو انہوں نے کہا، آپ ڈرے نہیں، اور انہوں نے آپ کو ایک اہل علم بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیرت سے آگے بڑھی اور تعجب سے اپنا چہرہ پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں تو ایک بانجھ اور بوڑھی عورت ہوں۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، تمہارے رب نے یہی فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا آپ نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے کامیاب ہونے پر آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ کے اعمال کو بھی بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ مکہ آئے اور حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی فرمائی۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ اس حدیث کو مسلم بخاری کی روایت میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے اور خلیل اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے جاتے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ نے حضرت اسماعیل کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر آپ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشانات موجود تھے۔ اب یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو۔ معزز سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھی تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی تصاویر بھی دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کرے۔ اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ اس حدیث کو مسلم بخاری کی روایت میں بیان کیا گیا ہے۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں حضرت مریم کی تصاویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر موجود ہو۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب، ہمارے ان سے لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو آپ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، یقیناً آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکل رہا ہے جس سے شام تک کے تمام محلات روشن ہو گئے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا سے آنے سے پہلے ہی ان کے والدین کو ان کی بشارتیں عطا فرما دی تھیں۔ ہم رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کے دین پر ہمیشہ قائم دائم رکھنا، قیامت تک ان کے دین پر ہی قائم رکھنا اور ان کے دین سے ہم کو دنیا میں فیض یاب رکھنا اور ایمان پر استقامت عطا فرمانا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جس پر رب کائنات نے بھی درود و سلام بھیجا ہے اور رحمتوں اور برکتوں والا ان کا گھرانہ مقرر کیا ہے، جیسا کہ آپ اس میں سن چکے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشادات فرمائے ہوئے ہیں کہ ابراہیم میرا حبیب ہے، ابراہیم میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور لقب خلیل اللہ کا عطا فرمایا، یعنی اللہ کا دوست، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا کیا کہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا۔ معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، یعنی آگے پھیلائیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات ہیں سب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے کہ وہ کون تھے، ہمارا ان سے کیا اہم رشتہ ہے، ہم ان کے کیا لگتے ہیں، یعنی ہم ان کی امتوں میں سے ہمارا ان کے سامنے کیا درجہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو کتنی خوشخبریاں سنائی دی گئی ہیں۔ اور اس لائک کو شیئر کریں اور دین تبلیغ کو آگے پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک بات کے بدلے ایک سال کا ثواب دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔